دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی ہو۔ جس پیغمبر پہ جب بھی کوئی مسئلہ بنا، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، دنیاوی حوالے سے جس طرح بھی ان کو ستایا اور پریشان کیا گیا، تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اللہ رب العزت کے سامنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، جس کو ہم پکارتے ہیں، جس سے مانگتے ہیں، وہ ناراض پڑ جاتا ہے۔ پھر مانگنے کے لیے اس کے موڈ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی صورتحال کا جائزہ لینا پڑتا ہے، پھر ہم اس سے مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ مالک الملک کی ذات وہ ہے کہ جس سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں۔ وہ ایسی ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس سے نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی۔ اتنی عظیم الشان ذات ہے جس کا خود اپنے بندے کے نام یہ پیغام ہے، ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں انہیں رسوا کر دینے والی جہنم میں ڈالیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر دعا کے اوپر عبادت کا لفظ بولا گیا، دعا کے اوپر عبادت کا لفظ بولا گیا کہ دعا یہ گویا کہ بہترین عبادت ہے، اور اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے جو اللہ کو منانے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے۔ اے اللہ، تو سب سے بڑی ذات ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں تیرا حقیر انسان، تیرا ادنا سا بندہ تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھا ہوں۔ اے اللہ میرا فلاں مطالبہ ہے، اے اللہ میری یہ ضرورت ہے، اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے۔ اے اللہ ان تمام تر مسائل کو حل کرنے والا صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی بھی میرے مسائل کو حل کرنے والا نہیں۔ اس لیے اتنی بڑی عبادت کہ جس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا کیا ہے؟ یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا کیا ہے؟ یہ دراصل یہ عبادت ہے، دعا سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ اور قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ملاحظہ کیجئے، اللہ اکبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے محبوب جب لوگ آپ کے پاس آئیں اور میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتلا دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کے تمام تر مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ مالک الملک سے مانگنا اور دعا کی اہمیت کو سمجھنا اور پھر ان اوقات کو اختیار کرنا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں بتلائے ہیں، ان اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ایسی عبادت کہ جس کو اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر پسند کرتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، لا يرد الدعاء بین اذان ولا اقامہ، یہ دعا اذان اور اقامت کے بعد، یعنی اذان سے لے کر اقامت یعنی جماعت کھڑی ہونے تک جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے، جنہیں اللہ رب العزت مستجاب الدعوات کے مقام پہ فائز کرتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کسے کہا جاتا ہے؟ اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کی تمام تر دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائیں،
ایک بھی رد نہ ہو اسے مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ اور مستجاب الدعوات بلا ایسے ہی بن جاتا ہے انسان، اس پہ بڑا ٹائم چاہیے، اس کے لیے بڑا مضبوط قسم کا عقیدہ چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھرپور ایمان اور یقین چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پہ عمل کرنا مطلوب بنتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک انسان، ایک مسلمان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی کرتا ہے رب تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا کرتے ہیں، اس کی مانگی ہوئی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 پہ فرمایا ذاکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، یعنی وہ شخص جس کی زندگی میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، بھرپور رہتی ہے، اور وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کے ذکر میں صرف کرتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، جو یہ معیار اختیار کرتا چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت سے جو مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ والدین کی خدمت کرنے والا۔ میرے بھائیوں، خدمت وہ عمل ہے کہ جس میں بہت بڑی عظمت ہے، خدمت وہ عمل ہے جو انسان کو تار کے رکھ دیتی ہے، خدمت میں عظمت ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اور خاص طور پہ ماں باپ کی خدمت کرنا اور خاص طور پہ والدہ محترمہ کی خدمت کرنا اتنا عظیم الشان عمل ہے جو کسی بھی انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب الحلالی، رزق حلال کا اہتمام کرنے والا، جو کماتا ہے تو جائز طریقے سے، خرچ کرتا ہے تو جائز طریقے سے، اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو بھی حرام سے بچاتا ہے، رزق حرام سے ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے، رشوت کی طرف نہیں جاتا، حرام مال کی طرف نہیں جاتا، بلکہ تھوڑا کر لیتا ہے، تھوڑا کما لیتا ہے، تھوڑے پہ گزارا کر لیتا ہے، مگر اس کے حلال کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ وہ عمل ہے جو کسی بھی مسلمان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ادھر سے دعا کرتے ہیں ادھر سے قبول کر لی جاتی ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم بندے کی دعا، وہ بندہ جس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے، رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرے میں وہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جو اپنے کسی جینون کام کی وجہ سے، کسی ضرورت کے پیش نظر سفر کرتا ہے، دوران سفر اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں بھی کرتا ہے، جس طرح کی بھی دعائیں کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اور تیسرے میں وہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، یعنی روزے دار بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سحری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم، پشیمان اور شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اس لیے دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، مومن کا بہت بڑا زیور ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء اسلحۃ المؤمن، یہ دعا کیا ہے، یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ مومن کا بہت بڑا زیور ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی ذات پہ کامل یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور سمجھنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہا ہوں اس دعا کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی ذات پہ بھرپور یقین ہو، اللہ کی ذات پہ ایمان ہو، اور دعا کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ پھر اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اس دعا والے عمل کو مستقل طور پہ اختیار کرنے والا بنائے، اور اس کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینے کی، اپنے مطالبات کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، اور وہ مسنون اور قیمتی اعمال اور وہ مسنون اور قیمتی اوقات
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے سب کیا کرتے تھے، جن میں آپ کے صحابہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ میں دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔